وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، شعبان المعظم شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ شعبان المعظم ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شعبان کے بارے میں حضور نے یہ کیوں فرمایا ہے یہ میرا مہینہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت درود اتری ہے نا جی، آیت درود، وہ آیت درود بڑی مشہور ہے، آپ حضرات ختم کے اندر بھی سنتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت درود اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں اتری ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیں وجہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اس مہینے میں اجل لکھی جاتی ہے، اس مہینے میں ہر بندے کی موت لکھی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں جس وقت میری موت لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لہذا پورا مہینہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ روزے تو رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ رکھنے چاہیے، اور دوسرا پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ آگے چونکہ رمضان شریف ہے، جو اس مہینے میں روزے رکھے گا اس کی پریکٹس ہو جائے گی، اسے رمضان المبارک مشکل نہیں لگے گا، پریکٹس ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہو سکے تو اس مہینے میں روزے بھی رکھا کریں۔ تو پھر پچھلا مہینہ رجب شریف کا گزرا ہے، اس مہینے میں
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج بھی کرائی، معراج کی رات اپنا دیدار عطا فرمایا اور آسمان کی بلندیوں پہ بلا کر ایک تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ کون سا ہے تحفہ جی؟ ماشاءاللہ۔ باقی جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں وہ زمین پہ اترے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ اترا ہے، قربانی کا حکم زمین پہ اترا ہے، اور اسی طرح حج کا حکم اس زمین پہ اترا ہے، اور بھی جتنے احکامات ہیں سارے احکام کا حکم زمین پہ اترا ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب ایک خاص تحفہ دینا ہے، اور اس تحفہ دینے سے پہلے تو میرے پاس آنا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، ذرا ایک دوسرے کو دیکھیں تو پھر تحفہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات بلایا، تو بلا کے اللہ نے نوازا، تو جب نوازنے لگا خدا تو حضور نے عرض کی مولا میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب تمہیں تسلی دینے کے لیے ہی تو بلایا ہے، امت کی بخشش کا وعدہ کرنے کے لیے تو بلایا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوبصورت اپنے انداز میں کہا، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ پھر حق نے کہا اے میرے ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ لطف جب ہے دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت کو امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تجھ سے وعدہ میرا، بولیے ذرا، تجھ سے وعدہ میرا۔ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، اور پھر ایک تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اس تحفے کا نام ہے نماز۔ کیا نام ہے جی؟ نماز۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ تحفہ ہے۔ یا اللہ نماز تحفہ ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب 50۔ کتنی پڑھنی ہے؟ بولیں ذرا۔ 50 کا نام ہی سن کے آپ گھبرا رہے ہیں، 5 والا بھی کام مشکل ہے نا جی، اس لیے گھبرا رہے ہیں۔ ملی تھی 50 اور حضور لے بھی آئے۔ اصول ہے کوئی تحفہ دے محبت سے تو ہم بھی واپس، حکم بھی یہ ہے کہ لے لو۔ جب اللہ نے تحفہ عطا کیا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور واپس کر دیں؟ اللہ رب العزت نے نا کرم نوازی فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 6 آسمان پہ بلا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں پہ ہیں، موسیٰ 6 پہ ہیں۔ جب معراج کا تحفہ نماز لے کر آئے نا حضور، تو اللہ پاک نے فرمایا سونا ایسا کرنا، ذرا تو نے مجھے دیکھا ہے، ذرا اپنا چہرہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دکھا دینا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا مولا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو مجھے تو دیکھ نہیں سکتا، ہاں ہاں جو معراج کی رات مجھے دیکھے گا تو اسے دیکھ لینا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ضرور جانا، یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا، اس میں ایک حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضور نماز کا تحفہ لے کر آتے نا، ملاقات ہو بھی جاتی
تو نمازیں کم پکی گل ہے کوئی نہیں سی کم ہونیاں. اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پہ فائز تھے. اللہ پاک نے فرمایا میری خاطر آگ میں جاؤ. ابراہیم نے دیر کی, بولیے, ایک لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں کی. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے ابراہیم اب مجھ سے بیٹا مانگ. اللہ پاک نے دیا تو فرمایا اب ایسا کرو بیوی بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑ آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے دیر لگائی, ایک لمحہ کے لیے بھی دیر. اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو. یا اللہ دیا کیوں تھا؟ اگر ذبح ہی کرانا تھا دیا کیوں تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری مرضی. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی. جو اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم فوراً کر دیتے ہیں. اگر نماز کا تحفہ بھی لے کر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی, ابراہیم عرض کرتے اے اللہ کے پیارے رسول کون سا تحفہ ملا ہے؟ حضور نے فرمانا تھا نماز کتنی 50. ابراہیم علیہ السلام نے فرمانا تھا مبارک ہو. یہی فرمانا تھا مبارک ہو جی ماشاءاللہ 50 نمازیں مل گئی ہیں. تو آپ نے لے کر زمین کی طرف آ جانا تھا. اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کر کے جانی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ جنگ کے لیے جائیں نا. تو موسیٰ کلیم اللہ نے پتہ کیا کہا؟ یا اللہ پہلے میری کچھ باتیں مان, میری باتیں مان. اللہ پاک فرماتا ہے جنگ پہ جاؤ. ادھر ابراہیم ہوتے تو فوراً چلے جاتے, لیکن موسیٰ کلیم اللہ لاڈلے نبی ہیں, یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کون سی بات ہے جی؟ اے پیارے موسیٰ بیان کرو. عرض کی رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرے سینے کو کھول. ویسر لی امری, میرے سارے کام آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کھول دے. اخشدد بہ ازری ہارون, اخشدد بہ ازری, اور ہارون کو میرا وزیر بنا. ساری باتیں پہلے منوائیں پھر قدم اٹھایا. اللہ رب العزت جانتے تھے کہ ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو 50 کی 50 ہی زمین کی طرف جائیں گی. فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ نے واپسی پہ جاتے ہوئے پیارے ابراہیم سے نہیں ملنا, موسیٰ کلیم اللہ سے ملنا ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی. موسیٰ کلیم اللہ نے سب سے پہلے سوال کیا اے اللہ کے پیارے رسول کیا ملا ہے؟ حضور نے فرمایا فوردت علیہ الصلاۃ 50 صلاۃ فی کل یوم. اللہ رب العزت نے دن کے اندر 50 نمازیں میری امت پہ فرض کر دی ہیں. اب موسیٰ بول پڑے, موسیٰ کلیم اللہ بولے, یہ حدیث پاک ہے. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول ان امتک لا تستطیع 50 کل یوم, آپ کی امت میں اتنی استطاعت نہیں ہے. آپ کی امت نے 50 نمازوں پڑھنے کی استطاعت کوئی نہیں. آپ ایسا کریں جائیں واپس کم کروا کے آئیں. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر حضور نے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں میلوں کا سفر دوبارہ کیا. کروڑوں میلوں کا سفر دوبارہ کیا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا. یہ نبوت کی رفتار ہے, یہ نبوت کی شان ہے. حضور ایک لمحے میں خدا کی بارگاہ میں کروڑوں میلوں کا سفر کر کے پھر پہنچ گئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب آ گئے ہو؟
جی آ گیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا وجہ بنی؟ عرض کی مولا موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے واپس بھیج دیا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری بارگاہ میں آئیں، 100 بار آئیں، جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح کر لیتے ہیں، چلو 50 نہیں تو 40 صحیح، 40 صحیح، 10 نمازیں معاف ہو گئیں، ایک روایت میں 5 معاف ہو گئیں، پھر واپس۔ مختصر یہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا ان امتک لا تستطیع، حضور آپ کی امت میں 40 نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے۔ حضور پھر واپس، یا اللہ زیادہ ہیں، فرمایا پیارے محبوب 10 اور کم کر دو۔ پھر واپسی، پھر گئے، موسیٰ کلیم اللہ کم کرواتے گئے، اپنا دیدار حضور اپنا دیدار موسیٰ کلیم اللہ کو کراتے گئے۔ جب رہ گئی نا 5، کتنی رہ گئیں؟ 5، ذرا زور لگا کے بولیں 5۔ اللہ کرے پڑھنی بھی نصیب ہو جائیں۔ اب تو واز بھی نہیں کر رہی، پڑھنا تو بڑا کام ہے نا۔ کتنی پیچھے رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا؟ ایک چکر اور لگائیے، ایک چکر اور لگائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ اب تو بارگاہ خداوندی میں مجھے جانے سے حیا آتا ہے، رب نے دیا ہے تحفہ اور میں سارے ہی واپس کر رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے اللہ بھی عالم الغیب ہے، جو ہونا تھا اللہ جانتا تھا۔ جب دینی ہی 5 تھیں تو پھر 50 کیوں دی؟ وہ پہلی والی بات، اصل میں موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے دیدار کی جھلک کرانی تھی، اپنے دیدار کی جھلک دلانی تھی، وہ وجہ تھی۔ تو پھر جب 5 رہ گئیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور واپس لوٹنے لگے نا، تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب تمہیں دی تھی 50، اب رہ گئی ہیں 5، لیکن ایک بات اپنی امت کو بتا دینا، اے پیارے محبوب تمہارے کہنے سے میں نے 40 چھوڑ دی ہیں، 40 معاف کر دی ہیں، لیکن اپنی امت کو بتا دینا تیرا مقام میری بارگاہ میں اتنا بلند ہے، تیری امت پڑے گی 5 ثواب 50 کا عطا کر دوں گا۔ یہ حضور کے صدقے میں پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے حضور کا، بولیے صدقہ ہے حضور کا، امام الانبیاء کا صدقہ ہے۔ بعض لوگ جب یہ روایت سنتے ہیں نا، جو نماز پڑھنے آتے ہی کوئی نہیں، ان کے دلوں میں خیال آتا ہے کدی ایک چکر اور لگ جاندہ نا تے کام مک جاندہ جی۔ لیکن بات یہ ہے ایک چکر کی بات نہیں، آپ خود اندازہ کریں اگر ایک چکر اور لگ جاتا نماز کی ہو جاتی چھٹی۔ ایمان سے بتانا اگر نماز نہ ہوتی مسجد ہوتی؟ بولیے مسجد نہ ہوتی تو ممبر ہوتا، ممبر نہ ہوتا تو مصلی ہوتا، مصلی نہ ہوتا تو تبلیغ ہوتی، تبلیغ نہ ہوتی تو کیا جمعہ ہوتا؟ یہ سارا اسلام جو پھیلا ہوا ہے نا، یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کا صدقہ ہے۔ اسلام کی ساری بہاریں یہ نماز کا صدقہ ہے، نماز کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیں نماز شروع کریں۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے جی؟ نماز چھوڑنا، تسی بے شک نام ہی بولو نا جی، تاوی کبیرہ ہی گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ صوفیاء اکابرین تو لکھ کے
کہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے جو بے نمازی فوت ہو جائے۔ اور بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ قاضی قتل کرنے کا حکم دے دے جو نمازیں چھوڑتا ہے۔ اور بعض اکابرین بزرگوں نے لکھا ہے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ خنزیر کہتا ہے میں پلیت ضرور ہوں لیکن یہ بے نمازی ہے، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، یہ جو کہتے ہیں نا کہ صبح سے شروع کریں گے، یہ بھی ایک وسوسہ دماغ میں آتا ہے۔ میں نے تقریباً جتنے لوگوں کو نماز کا کہا ہے نا جی، جتنے لوگوں کو، انہوں نے یہی بولا ہے مولانا صبح سے شروع کریں گے۔ کیا بولا ہے؟ صبح سے۔ قبرستان میں سینکڑوں لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہی جملہ کہا تھا صبح سے شروع کریں گے، مگر ان کو صبح نصیب۔ بس یہ میرا پیغام ہے، صبح سے نہیں، ابھی سے شروع کرو، تب نماز شروع ہوگی۔ اگر صبح کا معاملہ ہوگا تو کسی صورت میں بھی صبح نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام 50 نمازیں لے کر زمین کی طرف تشریف لائے۔ نماز تحفہ ملا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الصلاۃ مراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ستون ہے تو چھت ہے، اگر ستون درمیان میں دیواریں یہ ستون ختم کر دیں تو چھت قائم نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اور ضروری سوال نماز کا ہے، نماز کا ہے سب سے پہلے۔ اگر اس میں ناکام ہو گیا تو باقی سوال کدھر جائیں گے؟ نماز والا پرچہ ہی ختم، وہ اس میں آپ فیل ہو گئے تو پھر معاملہ تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز نماز نماز۔ اس لیے محترم حاضرین، نماز کی طرف آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی پڑھیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، قرآن کے لفظ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہا کرو، انہیں بھی کہو کہ نماز پڑھو۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، نماز نہیں تو وظائف کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ نماز ہے تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بشر ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ، وہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور نے 2 ٹہنیوں کو ہلایا، پتے سارے گر گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، جب میرا امتی کوئی نماز پڑھتا ہے نا، ایسے ہی اس کے جسم سے گناہ جڑتے، ایسے ہی گناہ جڑتے ہیں۔ پھر حضور نے سادی سی مثال دی، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے مکان کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، 5 دفعہ کوئی غسل کرے، جسم پہ میل رہ جاتی ہے؟ عرض کی حضور نہیں رہ جاتی۔ فرمایا جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں میرا غلام امتی 5 دفعہ کھڑا ہو جائے گا، نماز پڑھے گا، جس طرح غسل کرنے سے اس کے جسم پہ میل نہیں باقی رہ جاتی، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گناہوں کی میل بھی ساری ختم ہو جائے گی، جسم پاک ہو جائے گا، جسم صاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ضروری مسائل بھی سیکھنے چاہیے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے طہارت، طہارت، پاک ہونا۔ کیا مطلب؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھنے لگے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں طہارت میں آتی ہیں۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، طہارت، طہارت۔
پوری تسلی کے ساتھ آپ جسم کی طہارت کریں. ایک. نمبر 2، ستر عورت. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گوڈیاں تک، گھٹنوں تک اتنا کپڑا ہونا فرض ہے. اتنا کپڑا ہونا، اگر خدا نے کپڑا پورا نصیب کر دیا ہے، بازو پہ بھی کپڑے ہیں، پورا وجود پہ لباس ہے، تو پھر یہ بٹن بھی بند ہونے چاہیے. کپڑا ہونے کے باوجود آپ فولڈ کریں گے نا، اس طرح آپ کی نماز مکروہ ہوگی. نماز مکروہ ہوگی. جب کپڑا ہے تو نیچے کریں، بٹن بند کریں. 2، عورت کے لیے پورے وجود کا ڈانپنا. ایک چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ 3 چیزیں عورت نماز کے وقت ننگی رکھے، باقی پورے وجود پہ کپڑا ہو. نمبر 3، استقبال قبلہ. قبلہ کی طرف منہ کرنا. اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے نا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ تو مشرق و مغرب میں ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا نور زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے. لیکن جب نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میری ذات تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو چہرہ اس طرف کر جس طرف میرے محبوب نے چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے. بس بات ختم ہے. چہرہ اس طرف کر، قبلہ کی جانب کر. یہ قبلہ حضور نے بنایا ہے. اللہ اس قبلے پہ حضور راضی ہوئے ہیں تو اللہ نے یہ قبلہ بنایا ہے. تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرط ہے. نمبر 4، وقت کا ہونا. وقت کا ہونا، نمازوں کا وقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا جی. اب صبح کا وقت کتنا ہے؟ صبح سحری سے لے کر جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اس وقت کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ سارا ٹائم فجر کا ہے. یہ سارا ٹائم فجر کا ہے. اور جب سورج ڈل جائے، نصف النہار سے اتر جائے، اس وقت سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ اصلی چھوڑ کر سایہ 2 مثل ہو جائے تو پھر عصر کا ٹائم شروع ہوگا. اگر سایہ 2 مثل نہ ہو تو وہ سارا ظہر کا ٹائم ہے. وہ سارا، مثلا زمین کے اوپر آپ کوئی پینسل لگاتے ہیں، پینسل گاڑ لیں یا موبائل رکھ لیں دھوپ کے اندر، اور جہاں موبائل رکھا ہے وہ بھی جگہ دیکھ لیں، جہاں موبائل کا سایہ جا رہا ہے وہاں بھی نشان لگا لیں. اب موبائل کا سایہ اپنا کتنا ہے؟ یہ جتنا موبائل ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. کیا کہتے ہیں جی؟ سایہ اصلی کو چھوڑ کر اگر اس کو ملانا ہے تو سایہ 3 بار ہے. سایہ 3 بار، اصلی بھی شامل کر لیں تو 3 بار نشانیاں لگا کے اس چیز کو ماپ لیں. اگر 3 بار سے کم ہے تو ظہر کا بھی وقت ہے. اگر 3 بار پوری ہو چکی ہیں تو ظہر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب عصر کا ٹائم کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے کے 20 منٹ پہلے تک. سمجھ آ گئی؟ 20 منٹ جو ہے نا یہ مکروہ ہے. ہاں اگر عصر کی نماز کسی کی ابھی رہتی ہے، علماء فرماتے ہیں وہ قضا نہ کرے، وہ مکروہ ٹائم میں پڑھے، وہ ادا کرے. اگرچہ مکروہ ٹائم ہے لیکن پھر بھی ادا کرے، قضا نہ کرے. اور مغرب کا ٹائم سورج غروب ہونے سے لے کر عشاء کے وقت تک ہے. اذانیں تو لیٹ بھی ہوتی ہیں جو عشاء کا ٹائم لکھا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اندھیرا پڑ جائے نا، وہ سمجھتے ہیں نماز قضا ہو گئی ہے، وہ مغرب کی قضا پڑھتے ہیں، جبکہ قضا نہیں، ادا پڑھنی ہے. مغرب کا ٹائم عشاء تک ہے، اور عشاء کا ٹائم بعض لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے ہے، اور 12 بجے کے بعد مکروہ ٹائم ہے. بھائی مکروہ ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے، اور رات کو سورج ہے ہی کوئی نہیں، مکروہ کون سا ہے؟ عشاء کا ٹائم
جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح سحری کے ختم ہونے تک ہے، سحری کے ختم ہونے تک ہے، یہ سارا عشاء کا ٹائم ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجھے بزرگوں کا خیال نہ ہوتا، مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرے، کیونکہ بیمار بھی ہیں، بزرگ ہیں، کمزور لوگ ہیں میری امت میں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے نماز پڑھ لیا کر۔ یہ حضور کی مہربانی ہے، شفقت ہے۔ لو جی، 4 اور 5ویں شرط نیت۔ نیت، میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کی نیت ہونا بھی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لیتا ہے 2 رکعت نماز جمعہ پیچھے امام کے مترف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیت کرتے کرتے میری تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے گی تو حکم ہے زبان سے نیت نہ کرے، تکبیر تحریمہ کو پا لے، تکبیر تحریمہ اس کی فوت نہ ہو۔ 5 اور 6ٹھی شرط ہے پہلی تکبیر۔ یہ نماز کا فرض بھی ہے اور نماز کی شرط بھی ہے۔ اب 6 شرطیں میں نے عرض کی ہیں، وہ ذرا ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ یاد ہو جائیں۔ نمبر 1 طہارت، بولیے نمبر 1 طہارت۔ طہارت، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت۔ نمبر 3 استقبال قبلہ۔ نمبر 4 وقت کا ہونا۔ نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اور جب یہ شرطیں پائی جائیں تو آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں جی؟ ذرا اونچا بولیں۔ 7 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یہ شرط بھی ہے فرض بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ، حرام کی گئی تکبیر۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں اس تکبیر سے پہلے آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، کلام کر سکتے تھے، بول سکتے تھے، اب تکبیر کہنے کے بعد یہ سب کچھ حرام ہو گیا ہے۔ سب کچھ، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ پہلی تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہے۔ اسے تکبیر اولا بھی کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر، یہ کہنا فرض ہے۔ بعض تکبیریں سنت ہیں، بعض تکبیریں واجب ہیں، جس طرح کہ عید کی تکبیریں، دونوں عیدوں کی تکبیریں جو درمیان میں 6 ہم کہتے ہیں، 6 زائد تکبیروں کے، وہ واجب ہیں۔ اور باقی جو ہم تکبیریں نماز میں کہتے ہیں وہ سنت ہیں۔ اور نماز جنازہ کے اندر جو 4 تکبیریں ہم کہتے ہیں وہ فرض ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اگر وہ 4 تکبیریں نماز جنازہ کے اندر امام کے پیچھے کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہے گا، اللہ اکبر کے لفظ نہیں بولے گا، تو گویا اس کی نماز جنازہ اس نے ادا کوئی نہیں کی۔ اس لیے ہر نماز کے اندر تکبیرات کی مختلف نوعیت ہے۔ تو پہلی تکبیر نماز کے اندر فرض ہے۔ نمبر 2 قیام، جان بوجھ کے بندہ تندرست ہو، فرض نماز بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز، بولیے، نہیں ہوگی۔ قیام شرط ہے، کھڑا ہونا شرط ہے۔ تیسرا فرض قراءت، قرآن کا پڑھنا۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ اب رکوع کیسے کرنا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتی ہیں امام الانبیاء نے جب رکوع فرمایا تو میں نے دیکھا آپ کا سر مبارک اور پشت مبارک برابر تھی۔ اگر اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو وہ بھی برابر ہو، لہذا نہ سر اٹھا ہوا ہو نہ سر جھکا ہوا ہو۔ 5واں فرض سجدہ۔ 6ٹھا فرض آخری اتحیات، درمیان والا واجب ہے۔
درمیان والا واجب ہے، آخری اتحیات یہ بیٹھنا یہ فرض ہے، پھر خروج بسنہ ہی اور نماز سے نکلنا یہ بھی فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ لفظ کہنا سنت ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ نکلنا نماز سے یہ فرض ہے۔ تو نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں جی؟ 7۔ پہلا فرض تکبیر، بولیں ماشاءاللہ، اللہ کرے گا ان جملوں کی برکت سے ہم نمازی بھی بنیں گے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض، تیسرا فرض قرات، تیسرا فرض یعنی قرآن پاک کا پڑھنا، چوتھا فرض رکوع کرنا، چوتھا فرض رکوع کرنا، پانچواں فرض سجدہ کرنا، اور چھٹا فرض آخری اتحیات، ساتواں نماز سے نکلنا۔ اب میں تھوڑی سی نماز کی کیفیت پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے۔ نماز شروع کریں گے تو پہلی دفعہ ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیسے ہاتھ اٹھانا ہے؟ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں، ہتھیلیوں کا رخ کعبے کی جانب ہو، ایسے سیدھا ہاتھ ہو۔ جب نیت کرنی ہے تو آنکھیں کھول کے یوں تصور بنانا ہے کہ میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے سیدھا، ایسے سیدھا دیکھ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر نظریں سجدے کی جگہ کرنی ہے، پہلے سامنے رکھنی ہے، پہلے سامنے رکھنی ہے۔ اب نماز کے اندر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس پر حدیث پاک ہے، 13 حدیث پاک میں نے نوٹس لگائے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین پہلے کیا، بعد میں چھوڑ دیا، 13 حدیث پاک پر میں نے نوٹس لگایا ہے، جس کے اندر باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو حضور نے پہلے فرمایا ہے، بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا میں 13 حدیث پاک کا ذکر کروں، صرف برکت کے لیے ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھ رہے تھے، صحابی ہوں گے، انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے دیکھ لیا، جب دیکھا تو آپ فرمانے لگے لا تفعل، اے اللہ کے بندے یہ جو تو نے رفع یدین کیا ہے یہ ایسا فعل ہے جو اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا ہے، بعد میں ترک کر دیا ہے، بعد میں چھوڑ دیا ہے، لا تفعل، لہذا رفع یدین نہ کر۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کی 13 حدیث پاک نوٹس میں لگائے ہیں۔ تو رفع یدین کرنا منع ہے، صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، تو پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے اوپر رکھیں گے، اور 3 انگلیاں بازو پہ رکھیں گے، چھوٹی یہ انگلی اور انگوٹھا یہ کلائی کو گیر لیں گے، کلائی کو گیر لیں گے۔ یہ طریقہ ہے جی۔ اس طرح کر کے تو آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے، اس طرح ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ بعض امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، جبکہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا حضور نے فرمایا ہے جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا
وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے نا فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو، تم چپ رہو. آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی چپ ہے. تم ذرا بولے نا، یہ چپ کا معنی یہ نہیں کہ آپ چپ ہی رہے. جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. واضح حدیث پاک آ گئی. پھر آمین کے بارے میں بھی سن لیں. امام الانبیاء نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، مقتدی آمین کہیں. فمن وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو. آمین کیسے کہنی ہے؟ فرمایا جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں. جس طرح، بولیے، فرشتوں کی آمین کسی نے سنی ہے؟ جی نہیں نہ سنی. تو فرمایا جس نے فرشتوں کی طرح آمین کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس مقتدی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ آمین کی برکت ہے. آمین فرشتوں کی طرح کہا کرے، دل کے اندر کہنی ہے، اس کی آواز پیدا نہ ہو. اس کے علاوہ ایک دو غلطیاں بڑی ضروری ہیں جو بتانے والی ہیں. جب نماز آپ پڑھتے ہیں دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بندے رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ بولیے. کیونکہ جلدی ہوتی ہے نا جی، جلدی ہوتی ہے، خیال اندر نہیں ہوتا. جبکہ حکم ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ کیفیت بنا لو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کون؟ جنہوں نے نمازوں کے اندر خشوع کیا، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کی ہوش ہی کوئی نہیں، اس محبت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب اس محبت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا تو پھر ایک ایک رکن کو صحیح ادا کرے گا کہ نہیں. لہذا رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں. سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی سجدہ صاحب کے بغیر. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں لوگ صحیح نہیں بیٹھتے. ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اونچا کیا نا، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا معمولی سا سر اٹھا کے نا، دوسرا اسی وقت ساتھ ہی چلو جی ایک میں ہی کام مکا لو، یہ منع ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. جب تک ایک سجدہ کر کے جسم ساکن نہ ہو جائے دوسرا سجدہ کرنا منع ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا نماز کے اندر چوری ہو سکتی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں ہاں. فرمایا نماز کے اندر چوری یہ ہے، بندہ رکوع میں گیا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا، سجدے میں چلا گیا. ایک سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھا نہیں، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بھی اس نے فوراً کر دیا، یہ نماز کے اندر چوری ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا چور بدترین چور ہے. کیا فرمایا؟ بدترین چور ہے جو نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز کے اندر بھی چوری کر رہا ہے. یہ دو غلطیاں آپ نے ٹھیک کرنی ہے. تیسری غلطی بڑی ہے، یہ میں نے اکثر مساجد کے اندر دیکھی ہے کہ جب پاؤں رکھنے ہیں تو سیدھے رکھنے ہیں، ان کا رخ قبلہ کی جانب ہو. پاؤں کا رخ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے مڑے ہوتے ہیں پاؤں، پاؤں مڑے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہوں. سیدھے پاؤں رکھنے ہیں. اب سیدھے رکھ کے جب سجدے میں جانا ہے نا جی، میں نے دیکھا ہے کہ دونوں پاؤں باہر نکلے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
دونوں پاؤں کی انگلیاں باہر ہوتی ہیں، جبکہ جس وقت سجدہ کرنا ہے دونوں پاؤں کی انگلیاں اندر کی جانب ہوں، کیا ہوں؟ اندر کی جانب مڑی ہوئی ہوں، اندر کی جانب۔ اگر آپ کی انگلیاں باہر کی جانب ہوں گی نا جی تو اس طرح نماز درست۔ بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا زمین پہ لگانا یہ واجب ہے۔ بولیے، زمین پہ لگانا یہ واجب ہے۔ اگر یہ انگوٹھا ہلا تو آپ کی نماز تو خراب ہو جائے گی، لہذا دائیں طرف کا جو پاؤں ہے اس کو زمین سے ہلانا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب اتحیات کی شکل میں بیٹھا جاتا ہے اس وقت بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ دونوں پاؤں کی انگلیاں باہر نکالتے ہیں، ایسا ہے نا جی؟ دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح منع ہے۔ ایک پاؤں سیدھا پاؤں آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور جو کھڑا کرنا ہے اس کی انگلیاں کعبے کی جانب ہو، اندر کی جانب مڑی ہوئی ہوں، اور جو الٹا قدم ہے کھبا پاؤں اس پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اس پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اور نظر کہاں رکھنی ہے؟ جب ہاتھ نیت کریں گے تو نظر سامنے، جب ہاتھ باندھیں گے تو نظر سجدے کی جگہ، جب رکوع کریں گے تو نظر قدموں کے اوپر، جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے تو نظر آپ کی جولی میں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اور پھر ہاتھ رکھنے کے اندر بھی غلطی ہے۔ بعض اتحیات بیٹھتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں سے کافی پیچھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھٹنوں سے ہاتھ اترے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کی جانب۔ کیا ایسا دیکھا گیا کہ نہیں؟ جبکہ پیچھے ہوں تب بھی سنت کے خلاف ہیں، اور گھٹنوں سے نیچے اترے ہوئے ہوں تب بھی سنت کے۔ جب اتحیات بیٹھنا ہے تو گھٹنوں کے برابر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ یہ گویا گھٹنے آپ کے ختم ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں ہاتھ ہونے چاہیے، یہاں نیچے نہیں ہاتھ جانے چاہیے۔ نیچے جائیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور پیچھے بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، بالکل گھٹنوں کے برابر ہونے چاہیے۔ تو یہ نماز کے جو چند ضروری مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو لہذا زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یقین کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ موت اموات اس طرح ہو رہی ہیں نا، بندوں کی لمبی سوچیں ہیں، لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں دنیا میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے زندگی لگے نا میری تھوڑی زندگی ہے، یہ سوچ رحمان کی طرف سے ہے۔ لمبی امیدیں، یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو لہذا سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ پتہ نہیں مجھے اگلا جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ سوچ رکھ کے آپ زندگی گزاریں گے نا، یقین فرمائیں آپ کی ایک نماز بھی نہیں رہے گی، آپ کو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے؟ جس مالک نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، جس کی آنکھیں کوئی نہیں، اس سے پوچھو جا کے آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ کان عطا کیے ہیں، لب عطا کیے ہیں، ناک عطا کیا ہے، رخسار دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اولاد دی ہے، والدین دیے ہیں، قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور بہن بھائی عطا کیے ہیں، اللہ پاک نے رزق دیا ہے، زمین دی ہے، آسمان بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اگر گننا چاہے تو گنتی ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کچھ اے انسان تیرے لیے ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تجھے میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ لہذا یہ سوچ بنائیں
کہ دنیا کے سارے کام رہ جائیں تو رہ جائیں مگر نماز اچھا جی، میں ایک نعرہ لگا دیتا ہوں، آپ ذرا اتفاق کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ غلامی رسول میں نہیں، موت نہیں، وہ بڑا کام ہے، جان دینا بڑا بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایتھوں پتا ہوئے نا جان دینی ہے تے ممکن ہے اسی سارے ہی ایتھے بیٹھے رہی، سارے ہی بہ جائیے تے اگر یہ قاضی کہہ دینا کہ ایک طرف جان دینے کا معاملہ ہے، ایک طرف نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، تو کس طرف سارے جائیں گے؟ اللہ اکبر، نماز کی طرف جائیں گے، موت کی طرف کوئی بھی نہیں۔ آپ موت کا نعرہ لگا رہے ہیں، موت تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، موت کا پیچھے رہنے دے، موت کا معاملہ ذرا پیچھے کر دے، نماز کو ہی آگے لے آتے ہیں۔ غلامی رسول میں ماشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے بولے نا، غلامی رسول میں ابھی بھی وہی بول رہے ہیں جو پڑھتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ایسے، جو نہیں پڑھتے وہ ابھی تک پیڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بول پڑیں گے، یقین کریں زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے مسجد میں نعرہ لگانے کی برکت سے سارے نمازی بن جائیں۔ ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے کہیں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں آپ کی اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، جنازے کے وقت نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، کیونکہ آپ دنیا میں آئے تھے، آپ کی اذان بھی ہوئی، تکبیر بھی ہوئی، باقی جب اذان بھی ہو جائے تکبیر بھی ہو جائے، جماعت میں کتنا ٹائم ہے پیچھے؟ جب آپ آئے تھے دونوں چیزیں ہو چکی ہیں، اسی لیے تو نماز جنازہ کے موقع پر نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا اٹھیے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جاگیں، بیدار ہو جائیں۔ کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے ساتھ نہیں جانا، آپ کے اچھے اخلاق نے ساتھ جانا ہے، آپ کے اچھے اعمال نے ساتھ جانا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے بہت کچھ آگے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، جو میں نے گفتگو کی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائے۔ کیونکہ میں نے کل پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 26 تاریخ کو جانا ہے، کل 26 تاریخ ہی ہے، عشاء کے بعد گھر سے سیدھا مدینہ شریف، سیدھا مدینہ شریف، اور مدینہ شریف ایک ہفتے کے بعد پھر سیدھا مکہ شریف، اور مکہ شریف سے پھر سیدھا مدینہ شریف، اول آخر مدینہ اور درمیان میں مکہ۔ اول آخر مدینہ اس لیے رکھا ہے، درمیان میں تھوڑی سی ٹوٹی پوٹی عبادت بھی کریں گے، ادھر سے قبولیت کی مہر لگا لائیں گے۔ ہمارے پاس تو اعمال کوئی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، تو مدینے جانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، بس قبول فرما لیں، آپ کے صدقے میں تھوڑی سی عبادت بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے، حضور آپ ذرا سفارش کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دینا کہ یہ نکمہ میرا امتی آیا تھا، یا اللہ جو سجدے توفیق تیری توفیق سے ملے ہیں، یا اللہ پاک وہ قبول فرما لینا۔ تو میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کو سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک لمحے اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔